آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سعد نام کا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کیسے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان ہی چلی گئی؟ آئیے سنتے ہیں اس کے والد کی زبانی۔ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے، جس میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمرے کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے، اور ساتھ کے کمرے میں سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا گزر بھی سعد کے کمرے سے ہوتا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے سعد ہر روز کی طرح پڑھائی کر رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو گئے، جیسے کسی انہونی چیز کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اب جو وہ منظر دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا ایک عورت میلی کچیلی چادر پہنے ہوئے ہے۔ کتوں نے اسے گھیر رکھا ہوا تھا اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ سعد بے چینی کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس عورت کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ سعد اپنے گھر سے نکلتا اور اس تک پہنچتا، وہ عورت قبرستان میں داخل ہو چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد نے کچھ دیر تک اس عورت کا پیچھا کیا۔ کچھ دیر بعد سعد اس عورت کی قبر تک پہنچ گیا۔ وہ عورت کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر سعد کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ سعد نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ ایک دم سے انسانی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا موڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر جا گرا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صبح ہوئی، سعد کی اسکول وین آ چکی تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ روٹین میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ سعد وین آنے سے پہلے ریڈی رہتا تھا۔ میں روم میں اسے بلانے گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف جھانک کر قبرستان میں دیکھا تو قبرستان کے دروازے پر سعد بے ہوش پڑا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور بھاگتے ہوئے سعد کے پاس پہنچا۔ میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ کچھ دیر کی ٹریٹمنٹ کے بعد اسے ہوش آ گیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کہتا تھا اس کی چھات سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خوابوں میں آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پہ ناخنوں کے نشان تھے۔ میں سعد کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی اور سعد نے اس عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی
اور اس کا جسم پیچھے کی طرف تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔ میرا بیٹا مر چکا تھا۔ اس واقعے کو 5 سال بیت چکے اور ہم اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے، لیکن آج بھی ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی وہ آتما ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں، اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔